السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 اور رکوع نمبر پہلا رکوع ہے، اور اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وما، اور نہیں، من دابۃ، کوئی چلنے والا، فی الارض، زمین میں، الا مگر، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، رزقھا، رزق اس کا، ویعلم، وہ جانتا، مستقرھا، اس کے ٹھہرنے کی جگہ، ومستودعھا، اس کے سونپے جانے کی جگہ، کل، سب کچھ، فی کتاب، کتاب میں ہے، مبین، واضح۔ وہوا، اور وہی، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وکان، اور تھا، عرشھا، اس کا عرش، علی الماء، پانی پر، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ، یا وہ، بلو، آزمائے، کم، تمہیں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، کون تم میں سے، احسن، زیادہ اچھا ہے، عمل میں، ولا ان، اور یقیناً، اگر قلتا، آپ کہیں، انکم، بلا شبہ تم، مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہو، من بعد، موت کے، لیقولن، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے، لام، یقیناً، یا وہ، قول، بات کہیں گے، یا کہیں گے، نون جو شد والا ہے وہ بھی ضرور، بس ضرور کے معنی دے رہا ہے، یعنی وہ یقیناً ضرور کہیں گے۔ الذین، جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، ان، نہیں، ھذا، یہ، الا مگر، سحر، جادو، مبین، کھلا، ولا ان، اور یقیناً، اگر، واو اور لام، یقیناً، ان، اگر، اخرنا، مؤخر کر دے ہم، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، الی امۃ، ایک مدت تک، معدودہ، گنی ہوئی، لیقولن، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے، ما، کیا چیز، یحبسو، روک رہی ہے اس کو، الا، سن لو، یوم، جس دن، یاتیہم، وہ آ جائے گا ان پر، لیسا، نہیں، مصروفاً، ہٹایا جانے والا، عنہم، ان سے، وحاق، اور گھیر لے گا، بہم، ان کو، ما، جو، کانوا، وہ تھے، بہ، جس کا، یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے۔ اس کے روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ دابہ، دال، با، با، یعنی رینگنے والے، چلنے والے، یعنی حشرات وغیرہ، یعنی جو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، ایسے جانور، ایسے جاندار جو سلو موشن میں چلتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دابہ۔ رزقھا، را، زا، قاف سے، رزق، مستقرھا، قاف، را، قرار پکڑنے کی جگہ، جہاں ٹھہرا جاتا ہے، مستودعھا، واو، دال، عین، یعنی اسی سے الوداع بھی ہے، یعنی الوداع، یعنی چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ چلے جانا، یعنی دنیا سے چھوڑ کر انسان قبر میں چلے جاتا ہے، اور قبر سونپے جانے کی جگہ۔ کتاب، کاف، تا، با، مبین، با، یا، نون، بیان بھی، یعنی بیان کرنا، واضح، اور بین بھی اسی سے، یعنی درمیان، وسط۔ خلق، پیدا کیا ہے، خا، لام، قاف، عرشہ، عین، را، شین، عرش، یعنی ہر بلند چیز کو عرش کو بولا جاتا ہے، اور اسی سے چھت مراد لی جاتی ہے۔ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے، با، لام، واو، بلو، احسن، حسین، نون سے، حسن، یعنی اچھا، اور احسن، سب سے زیادہ اچھا، جیسے کبیر، بڑا، اکبر، سب سے بڑا، اسی طرح حسن، یعنی اچھا، اور احسن، سب سے زیادہ اچھا، عملاً، عین، میم، لام سے، مبعوثون، با، عین، ثا، اخر، حمزہ، خا، را سے، معدودہ، عین، دال، دال، عدد، یعنی گننا، یحبسو، روک رہی ہے، یعنی ہا، با، سین، حسب،
مصروفاً صاد رافع بدلنا پھیرنا ہٹانا یہ سب معنوں میں آتا ہے۔ پارہ نمبر 12 اور رکوع نمبر 1 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے سورہ ہود کی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی جانتا ہے، اس کے سونپے جانے کی جگہ بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ یعنی سارے جانور، ان میں انسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری خود لے لی ہے، خواہ انسان ہو یا حیوان ہو، سمندر کے جانور ہوں، خشکی کے، فضاؤں کے، پرواز کرنے والے پرندے، چھوٹے بڑے سب۔ تو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر شخص اپنے مقدر کے لیے کوشش کرے۔ دوسرا، ہر مخلوق کے لیے رزق مقرر ہے، متعین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دیا جائے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے دل میں جبریل امین نے یہ بات ڈال دی کہ اس وقت تک کسی شخص کو موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ سو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھو، اور رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے طلب نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ رزق بندے کو اس طرح طلب کرتا ہے جس طرح اسے موت طلب کرتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اسے موت پکڑ لے گی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی، آپ نے اسے لے لیا، وہیں پر ایک سائل موجود تھا، وہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرما دی اور فرمایا کہ خبردار اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی۔ تو یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ اگر رزق کی فراہمی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے تو قحط سے یا بعض دوسری وجہ سے انسان ہزاروں کی تعداد میں مر کیوں جاتے ہیں؟ تو یہاں یہ جواب ہے کہ قحط تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ بعض انسانوں کی دوسروں پر ظلم و زیادتی، معاشی وسائل کی ناہموار تقسیم کی بنا پر ایسے حادثات وجود میں آتے ہیں، اور یہ سب کچھ انسانوں کے کسب اعمال ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانداروں کے رزق میں کمی یا کوتاہی کا تصور بھی ممکن ہے۔ آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی جانتا ہے، اس کے سونپے جانے کی جگہ بھی۔ یعنی کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، جو بھی اسے چھپا ہوا کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق مستقر وہ جگہ ہے جہاں کسی نے اس دنیا میں زندگی کا اکثر حصہ بسر کیا ہو۔ مستقر ان سے مراد وہ جگہ جہاں جانور رہتے ہیں، جسے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور جہاں پناہ لیتے ہیں۔ مستودع اس کے سونپے جانے کی جانب یعنی جہاں وہ دفن ہو۔ ہر جاندار کے ان دونوں کے مقامات کا کس کو علم ہے؟ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے رہنے سہنے کی جگہوں کو، زمین پر چلنے پھرنے کے مقامات کو، ان کے قبروں کی گڑھوں کو اور اس کی زندگی کے گھروں کو خوب جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ زندگی میں کہاں کہاں رہیں گے، انہیں کہاں اور کس سرزمین پر موت آئے گی۔ اسے ان کا وہ گھر بھی معلوم ہے جہاں وہ ابتدائی پیدائشی منزلوں میں سے گزرے تھے، وہ گھر بھی جہاں سے وہ چند قطروں کی صورت میں رحم میں سے ڈالے گئے تھے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک واضح کتاب میں، یعنی ساری مخلوقات کا رزق، رہنے کی جگہ، سونپے جانے کی جگہ، یہ تمام تفصیل لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔
ہر چیز لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 یا 45 رات تک نطفہ جب رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو فرشتہ اس پر داخل ہو کر کہتا ہے اے رب یہ بدبخت ہے یا نیک بخت، پھر انہیں لکھ دیا جاتا ہے، پھر کہتا ہے اے رب یہ مذکر ہوگا یا مونث، پھر ان دونوں باتوں کو لکھا جاتا ہے اور اس کے اعمال، افعال، موت، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس میں زیادتی کی جاتی ہے نہ کمی کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی 6725 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا جب وہ ایک ایک جاندار کو روزی پہنچاتا ہے، دنیا میں اس کی جگہوں کو، موت کے بعد اس کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، پھر وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اقوال اور افعال، اس کے دیگر تمام احوال اور قوائف سے بے خبر ہو۔ آیت نمبر 7 ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے، اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی وہ عظیم ذات اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں کو 6 دنوں میں، آسمان اور زمین کو اپنی قدرت کی تخلیق کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ قدیر ہے، وہ عظیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، اور اسے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ پہلا دن اتوار اور چھٹا دن جمعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی مقدار کتنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہر ایک جو ہے سیارہ، اس کی جو دن ہے اس کی مقدار اس سیارے کے حساب سے ہے۔ تو جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، حالانکہ وہ پلک جھپکنے سے کم مدت میں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا تھا۔ تدریجی طور پر تخلیق میں حکمت ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اپنے افعال میں انتہائی نرم اور مہربان ہے۔ اس میں مخلوق کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے کام تدریجی طور پر انجام دیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس کا عرش پانی پر تھا اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے اونٹ کو میں نے دروازے پر ہی باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بنو تمیم خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دیجیے۔ پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا خوشخبری قبول کر لو اے یمن والوں۔ بنو تمیم والوں نے بھی قبول نہیں کی، اور وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خوشخبری قبول کی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے حاضر ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا، اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن حسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا کہ وہ سراب کی آڑ میں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حدیث سنی ہوتی۔ صحیح بخاری کی 3191 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو میری راہ میں خرچ کرو
میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس کا خزانہ بے انتہا ہے، کتنا ہی خرچ ہو وہ کم نہیں ہوتا، رات اور دن اس کا فیض جاری ہے۔ اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا ہے اور اٹھاتا رہتا ہے۔ بخاری کی 4684 نمبر حدیث ہے۔ تو عرش بادشاہ جو ہے کائنات کا تخت ہے، وہی سے وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ یعنی آسمانوں زمین کے پیدا کرنے کا مقصد جنوں انسانوں کی پیدائش گویا کائنات کا نظام بے مقصد نہیں بلکہ اچھے اور برے لوگوں کی جانچ کے لیے قائم کیا گیا۔ وہ اپنے اوامر اور نواہی کے ذریعے سے تمام لوگوں کا امتحان لے دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اسی لیے عطا کی کہ ہمارا امتحان ہو، موت اس لیے دے گا تاکہ امتحان کے بعد وقت ختم ہو جائے، پھر دوبارہ زندگی ملے گی، پہلی زندگی کے اعمال کے مطابق جزا سزا دی جائے گی۔ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا سب سے اچھا عمل وہ ہے جو سب سے خالص سب سے صحیح ہو۔ پوچھا گیا کہ سب سے خالص سب سے صحیح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اگر عمل خالص اور صحیح نہ ہو قبول نہیں ہوتا، اور اگر عمل صحیح ہو مگر خالص نہ ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول نہیں ہوتا۔ صرف وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو خالص بھی ہو اور صحیح بھی۔ خالص وہ عمل ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور صحیح وہ عمل ہے جس میں شریعت اور سنت کی پیروی کی گئی ہو۔ اچھے عمل میں خلوص کے ساتھ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت بھی پائی جاتی ہو، یعنی ان کی پیروی بھی پائی جاتی ہو۔ اگر عمل میں خلوص نہ ہو لیکن پیروی ہو تو شرک ہے، اور اگر خلوص ہو مگر مطابقت نہ ہو تو بدعت ہے۔ اور شرک اور بدعت دونوں خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گندگیوں سے تمام انسانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے دین میں خالص رکھ، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے احسن عمل کہا ہے، یعنی اکثر عمل جو ہے جو احسن نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حسن عمل کا اعتبار ہے، کثرت عمل کا نہیں۔ یعنی عمل کی کوالٹی جو ہے وہ دیکھی جائے گی، عمل زیادہ ہونا وہ جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت، اپنے اسماء و صفات کی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا، پر جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی، اس ذمہ داری کو ادا کر دیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، وہ فلاح پانے والوں میں سے ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کیا تو یہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ایک جگہ جمع کرے گا اور ان کو اپنے اوامر اور نواہی کے مطابق جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کتاب پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَا إِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ ان کافروں کے سامنے موت کے بعد آنے والی زندگی کا عقیدہ رکھیں، تم لوگوں کو موت کے بعد نئے سرے سے زندگی دی جائے گی اور تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا تاکہ تمہارا حساب کتاب اور تمہیں اس دنیا کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی، تو رب العزت نے اس بات کی خبر دی کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں آپ انہیں آگاہ کریں گے تو یہ آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، پوری شدت سے آپ کو جھٹلائیں گے، کہیں گے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ جادو کا تعلق جو ہے عقل و فہم کو برباد کر دینے سے ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ اٹھائے جانے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ اپنی ناسمجھی کو دوسروں کی ناسمجھی ثابت کرنے کے لیے موت کے بعد اٹھائے جانے کو جادو قرار دیتے ہیں۔
کافروں سے جب یہ سوال کیا گیا کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر جو بغیر نمونے کے آسمان زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ اسے کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس بات کی دلیل جو ہے اس آیت میں دی گئی ہے۔ تو کافر موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، وہ اس عقیدے کو جادو قرار دے کے اس سے گریز کرتے ہیں۔ کافر ان لوگوں کو جو موت کے بعد زندگی کا عقیدہ رکھتے ہیں اپنے کفر اور رسم و رواج کی جیسے مسحور قرار دیتے ہیں، جادو قرار دیتے ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ عَلَىٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ سن لو جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اگر کافروں پر کچھ عرصے کے لیے عذاب کو موقوف کر دیا جائے، روک دیا جائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے بنیاد دھمکی تھی، وہ جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ تو کافروں کے دلوں میں کفر جڑیں پکڑ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ یوں وہ فوری عذاب نہ آنے کو رسول کے جھوٹا ہونے پر دلیل بناتے ہیں، کیونکہ رسول ہی عذاب آنے کی وعید سناتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب دے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں موجود ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ یہ آخر تک بخاری کی 4648 نمبر حدیث ہے۔ آگے اسی آیت میں فرمایا الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ سن لو جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، اور ان کو وہی گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی جس دن عذاب آئے گا تو ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنے معاملے پر غور و فکر بھی کر سکیں۔ عذاب ان پر نازل ہوگا، ان کو گھیر لے گا، وہ بچ نہیں پائیں گے۔ اکرما کے سوا اور لوگوں نے کہا کہ حاقہ کا معنی اتر پڑا ہے، یعنی اتر آیا ہے عذاب، اسی سے ہے یحیق یعنی اترتا، یعنی وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے، جیسے جنگ بدر کا عذاب۔ وہ عذاب کا مذاق اس لیے اڑاتے تھے کہ عذاب کی وعید سنانے والے کو چھوٹا اور حقیر سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار تھے جن کا دین اور دنیا کا جو کچھ انجام ہوا وہ صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی میں یہ لوگ مارے گئے اور 3 دن تک بے گور و کفن کی لاشیں پڑی رہیں، اور پھر ان لاشوں کو کھینچ کر گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ یہ بخاری کی 566 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرما بردار بنا لے۔ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔